کیا آپ جانتے ہیں ایک قوال نے اپنی منفرد آواز سے دنیا بھر کے کروڑوں دلوں کو مسحور کر دیا تھا؟ آخر عزیز میاں کی قوالی میں ایسا کیا راز تھا کہ آج بھی لوگ انہیں خاموش نہیں کر سکتے؟ ایک ایسی شخصیت جس نے روایت، روحانیت اور جذبات کو اپنی آواز میں سمو دیا۔ عزیز میاں صرف قوال نہیں تھے، وہ درد، عشق اور حقیقت کی زبان تھے۔ آئیے آج جانتے ہیں پاکستان کے عظیم قوال عزیز میاں کی زندگی، جدوجہد اور لازوال فن کی حیرت انگیز داستان۔ بڑے صغیر کی موسیقی میں اگر کسی قوال نے اپنی منفرد آواز، بے مثال انداز اور روح پرور کلام سے ایک نئی پہچان قائم کی تو وہ عزیز میاں تھے۔ انہوں نے قوالی کو صرف ایک فن نہیں بلکہ عشق الہی، انسانی جذبات اور زندگی کے گہرے فلسفے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کی آواز میں ایسا درد اور تاثیر تھی کہ سننے والا بے اختیار ان کے کلام میں کھو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عزیز میاں کا نام پاکستان سمیت دنیا بھر میں احترام اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ عزیز میاں قوال پاکستان کی قوالی کی دنیا میں ایک ایسا ستارہ ہیں جن کی آواز نے لاکھوں دلوں کو مسحور کیا، روحوں کو جھنجھوڑا اور صوفیانہ کلام کو ایک نئی جہت عطا کی۔ ان کی طاقتور، باروق اور جوشیلے انداز کی گائیکی نے قوالی کو صرف موسیقی نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ اور روحانی تجربہ بنا دیا۔ آج بھی ان کی قوالیاں سننے والوں پر وجہ تاریخ ہو جاتا ہے اور ان کا فن امر ہو کر رہ گیا ہے۔ عزیز میاں 27 جولائی 1942 کو ہندوستان کے شہر دلی یا میرٹھ سے منسلک کسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند 1947 کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا۔ لاہور کے اسلامیہ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب اور اسلامیات فلسفہ میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی پرورش ایک روحانی ماحول میں ہوئی جہاں ان کے چچا اور صوفی مرشدوں نے ان کی رہنمائی کی۔ ظاہری زندگی مالی مشکلات سے بھری تھی مگر بچپن سے ہی ان میں فنون لطیفہ کی صلاحیت نمایاں تھی۔ ان کی علمی دلچسپی ہندو فلسفہ، عیسائی، ابن عربی کے تصوف، قرآن و حدیث اور فارسی شاعری تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے استاد عبدالوحید خان سے ہارمونیم اور صوتی تربیت حاصل کی۔ لاہور کے داتا دربار مزار میں باقاعدگی سے قوالی پیش کرتے رہے۔ ان کی قوالی کی دنیا میں داخلہ تقریباً اتفاقی طور پر ہوا۔ گھر میں ایک ہارمونیم کھیلتے ہوئے انہوں نے خود ہی نعتوں کی مشق شروع کی۔ خاندانی غربت کے باعث وہ داتا دربار میں ایک بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گانے لگے۔ وہاں سے ملنے والی آمدنی سے گھر چلانا شروع کیا۔ یہ آزادانہ آغاز جلدی اسکول کی تقریبوں، بین الصوبائی مقابلوں اور قومی شہرت کی طرف لے گیا۔ 1960 کی دہائی میں عزیز میاں کا کیریئر عروج پر پہنچا۔ وہ صحابی برادران کے ہم اثر تھے اور بعض اوقات مقابل بھی۔ ان کا انداز غیر روایتی تھا، طاقتور، سیدھا اور سامعین کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ انہوں نے خود اشعار لکھے جن میں الہی محبت، انسانی کمزوری، توبہ اور روحانی وجد کے موضوعات شامل تھے۔ پاکستان آرمی کے لیے ان کی متعدد پرفارمنسز کی وجہ سے انہیں فوجی قوال کا لقب ملا۔ وہ گوادر سے گلگت تک فوجی تقریبات میں جاتے رہے۔ جنرل یحییٰ کی درخواست پر انہوں نے بلوچ ریجیمنٹ کا ریجیمنٹل ترانہ قوالی کے انداز میں تیار کیا جو بہت مشہور ہوا۔ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے ایران میں بے پناہ پذیرائی ملی۔ وہ شاعران محمد رضا پہلوی کے سامنے پیش ہوئے اور جشن ہنر مندان عالم فیسٹیول میں گولڈ میڈل جیتا۔ انہوں نے فارسی شاعری، خاص طور پر حافظ جامی کے اشعار پیش کر کے ایرانی دربار کو متاثر کیا۔ ان کی سب سے طویل کا مشرق والی حشر کے روز یہ پوچھوں گا ہے جو 115 منٹ سے زائد چلتی ہے۔ ان کی مشہور قوالیاں میں شرابی، تیری سرود، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میری توبہ اور دیگر آج بھی لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ ان کی پرفارمنسز میں گروپ گائیکی، ہارمونیم اور طبلہ کا جادو سامعین کو مدہوش کر دیتا تھا۔ عزیز میاں صرف گلوکار نہیں بلکہ فلسفی اور شاعر بھی تھے۔ وہ
علامہ اقبال کے اشعار اور صوفی روایات سے استفادہ کرتے ہوئے سامعین کے ساتھ ایمان، محبت اور وجود کے بارے میں مکالمہ کرتے. ان کی قوالیاں بعض اوقات خدا سے جگڑنے والے انداز کی ہوتی تھی جو سننے والوں کے دلوں کو چھوٹ جاتی تھی. عزیز میاں اقبال، جن کا اصل نام عبدالعزیز تھا، ایک پاکستانی روایتی قوال تھے جو اپنے منفرد انداز میں غزلوں اور قوالیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے. وہ جنوبی ایشیا کے عظیم ترین قوالوں میں شمار ہوتے ہیں. شہنشاہ قوالی فوجی قوال جیسے علاقہ آباد سے نوازا گیا. انہوں نے نہ صرف دوسروں کے کلام گائے بلکہ خود بھی شاعری کی اور اپنی قوالیوں میں گہرے فلسفیانہ، صوفیانہ اور روحانی موضوعات کو بیان کیا. ان کی آواز کی خصوصیت اس کی طاقت، خشکی اور جوش تھی جو سامعین کو ایک روحانی نشہ میں مبتلا کر دیتی تھی. عظیم میاں قوال نہ صرف ایک طاقتور قوال تھے بلکہ ایک گہرے فلسفی مفکر اور شاعر بھی تھے. ان کا کلام روایتی قوال سے آگے جا کر وجودیت، تصوف، الہی محبت، انسانی کمزوری، توبہ اور خدا سے براہ راست مکالمے تک پھیلا ہوا ہے. انہوں نے اکثر خود اشعار لکھے جو ان کی تعلیم، اردو ادب اور اسلامیت میں ماسٹر اور صوفیانہ تربیت کا نتیجہ تھے. ان کے کلام میں علامہ اقبال، ابن عربی، حافظ اور کبیر کی جھلک نظر آتی ہے، مگر انداز بالکل منفرد اور عوامی ہے. عزیز میاں کا فلسفہ صوفیانہ وحدت الوجود سے متاثر ہے. وہ انسان کو خدا کا عاشق اور اس کی تلاش میں سرگرداں دکھاتے ہیں. ان کی مشہور قوالی اللہ ہی جانے کون بشر ہے میں وہ انسانی وجود کی حقیقت پر سوال اٹھاتے ہیں. اللہ ہی جانے کون بشر ہے جو تیرے در پر آ کر سر رکھتا ہے. یہ کلام انسان کی حقارت اور خدا کی عظمت کے تضاد کو اجاگر کرتا ہے. فلسفیانہ طور پر یہ آنے لگ کی روایت کی یاد دلاتا ہے جہاں عاشق اور مشوق میں فرق مٹ جاتا ہے. وہ سامعین کو بتاتے ہیں کہ حقیقی انسان وہ ہے جو خدا کے سامنے جھک جائے. ان کا سب سے مشہور کلام میں شرابی یا تیری صورت انسانی ذوف اور الہی رحمت پر مبنی ہے. یہ شراب کو اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دنیاوی نشے اور الہی محبت کے نشے کا تقابل کرتے ہیں. میں شرابی تو نے مجھے شراب دی ہے. یہاں شراب صوفیانہ زبان میں الہی عشق کی علامت ہے. فلسفیانہ تجزیہ یہ ہے کہ عزیز میاں انسان کو بے بس دکھاتے ہیں، گناہ گار مگر توبہ کرنے والا. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی محبت میں ڈوب جانا ہی وہ نجات ہے. یہ کلام وجودی فلسفے کی یاد دلاتا ہے جہاں انسان اپنی کمزوری تسلیم کر کے اعلیٰ حقیقت سے جڑتا ہے. عزیز میاں کا فلسفہ نیٹ شیر والا قوال کہلانے کی وجہ سے ان کی جرت مندانہ سوالات ہیں. وہ خدا سے براہ راست خطاب کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کی طرح باغ بش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کا. یہ عشر کے روز یہ پوچھوں گا جیسے طویل کلام میں قیامت کے دن خدا سے پوچھنے والے سوالات اٹھاتے ہیں. انصاف، محبت اور دنیا کی تکلیفوں پر یہ فلسفیانہ بغاوت نہیں بلکہ اشکانہ شکوہ ہے جو تصوف میں شکایت محبوب کہلاتا ہے. ان کا انداز سامعین کو ایک ایسے جذباتی وجر میں لے جاتا ہے جہاں سننے والا خود خلا سے مکالمہ محسوس کرتا ہے. ان کے کلام میں مذہبی رواداری بھی نمایاں ہے. وہ کبیر، حافظ اور دیگر غیر مسلم صوفیہ شاعروں سے متاثر تھے. ان کا فلسفہ وحدت انسانی پر مبنی ہے. تمام انسان ایک ہی خالق کے بندے ہیں. قوالیوں میں وہ طبقاتی، مذہبی اور سماجی تقسیم کو نظر انداز کر کے محض عاشق اور مشوق کی بات کرتے ہیں. وہ سادہ زبان استعمال کرتے تھے، عوامی اردو مگر گہرے استعاروں سے بری. شراب، بزم، در، حشر جیسے الفاظ صوفیانہ علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے. فلسفہ صرف الفاظ میں نہیں بلکہ آواز کی بلندی، گراوٹ، طاقتور آواز فلسفیانہ گہرائی کو جذبات میں بدل دیتی ہے. علامہ اقبال کی فکری گہرائی روایتی قوالی کی جدوجہد وجودیت کو پیش کرتے تھے. عزیز میاں کا فلسفیانہ کلام تصوف کو جدید دور کے انسان کے لیے قابل فہم بناتا ہے. وہ نہ تو خشک فلسفی ہیں نہ سطحی گلوکار. وہ ایک پل ہے جو عقل، دل اور روح کو جوڑتے ہیں. آج کے مادر پرست دور میں ان کا کلام یاد دلاتا ہے کہ حقیقی خوشی الہی قربت میں ہے. ان کی قوالیاں سن کر نہ صرف وجد آتا ہے بلکہ سوچنے پر بھی مجبور ہوتا ہے. ان کا فن آج بھی زندہ ہے کیونکہ انہوں نے قوالی کو صرف تفریح نہیں
بلکہ ایک روحانی انقلاب بنا لیا۔ اللہ ان کے کلام کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رکھے۔ علامہ اقبال، عزیز میاں اقبال دونوں پاکستانی ثقافت اور تصوف کے عظیم ستارے ہیں۔ ایک شاعر مشرق اور مفکر تھا تو دوسرا اقبال عملی طور پر اقبال کے کلام کو عوام تک پہنچانے والا فنکار۔ عزیز میاں نے علامہ اقبال کے فلسفے کو قوالی کے ذریعے زندہ کیا، اسے موسیقی اور جذبے کا لباس پہنایا اور لاکھوں دلوں تک پہنچایا۔ دونوں کے درمیان گہرا فکری، روحانی اور بھی رشتہ موجود ہے۔ عزیز میاں نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب اور اسلامیات میں ماسٹر کیا تھا۔ ان کی تعلیم اور مطالعے میں علامہ اقبال کے خاص مقام تھا۔ ان کی تعلیم اور مطالعہ میں علامہ اقبال کا خاص مقام تھا۔ عزیز میاں اکثر اپنی قوالیوں میں اقبال کے اشعار کا براہ راست استعمال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اقبال کا کلام تصوف اور خودی کا بہترین امتزاج تھا۔ مثال کے طور پر ان کی مشہور قوالیوں میں یہ اشعار بہت مقبول ہوئے: باغ بشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ اقبال کا شعر ہے جو عزیز میاں نے قوالی کے انداز میں پیش کیا۔ اس شعر میں خودی کی بیداری، جدوجہد اور الہی مشن کی بات ہے۔ عزیز میاں اسے ایسے گاتے تھے کہ سامعین پر وجد طاری ہو جاتا۔ عزیز میاں اقبال کے خودی کے فلسفے کو پسند کرتے تھے، یعنی انسان کو اپنی اندرونی قوت پہچان کر خدا کا خلیفہ بننا چاہیے۔ وہ اقبال کی اس بات سے متفق تھے کہ مسلمان کو غلامی سے نکل کر فعال اور متحرک بننا چاہیے۔ عزیز میاں اقبال کی خودی پر زور دیتے ہیں۔ قوالیوں میں انسان کو خدا کے سامنے جھکنے والا مگر اپنی قدر پہچاننے والا دکھاتے ہیں۔ اقبال عزیز میاں دونوں الہی عشق کو مرکزی موضوع بناتے ہیں۔ اقبال کی سارے خودی اور موز بے خودی جیسے خیالات عزیز میاں کے میں شرابی اور اللہ جانے کون بشر ہے جیسے کلام میں نظر آتے ہیں۔ اقبال امت مسلمہ کی بیداری کے شاعر تھے۔ عزیز میاں نے قوالی کے ذریعے اس درد کو عوامی سطح پر پہنچایا اور خاص طور پر فوجیوں اور عام لوگوں کے درمیان۔ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کی طرح عزیز میاں بھی قیامت کے دن خدا سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ حشر کے روز یہ پوچھوں گا۔ اقبال کا انداز فکری اور ادبی ہے، جبکہ عزیز میاں کا انداز عوامی، جذباتی اور موسیقی پر مبنی ہے۔ اقبال کتابوں اور خطابات کے ذریعے پہنچے، عزیز میاں نے ذاتہ دربار، فوجی کیمپوں اور محفلوں میں پہنچایا۔ اقبال کا کلام تعلیم یافتہ طبقے تک محدود رہ سکتا تھا، مگر عزیز میاں نے اسے عام آدمی کی زبان اور دھن میں ڈال کر لاکھوں دلوں تک پہنچایا۔ اقبال نظریہ پاکستان کے فلسفی تھے۔ عزیز میاں نے پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان قومی اتحاد اور روحانی جوش پیدا کیا۔ عزیز میاں نے اقبال کے اشعار کو قوالی کا حصہ بنا کر انہیں عمل کر دیا۔ آج بھی جب لوگ باغ بشت سے سنتے ہیں تو دونوں کے نام ایک ساتھ یاد آتے ہیں۔ انہوں نے اقبال کے فلسفہ کو خشک نظریہ نہیں بلکہ دلوں کی دھڑکن بنایا۔ علامہ اقبال نے فکر دی، عزیز میاں اقبال نے اس فکر کو آواز دی۔ ایک نے قلم سے امت کو جگانے کی کوشش کی تو دوسرے نے گلے سے دلوں کو جھنجھوڑا۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، مسلمانوں کو خودی، عشق الہی اور جد و جہد کی طرف لانا۔ آج کے دور میں جب ہم اقبال پڑھتے ہیں اور عزیز میاں سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی روحانی زنجیر کے حلقے ہیں۔ عزیز میاں اقبال در حقیقت علامہ اقبال کے عملی اقوال تھے۔ عزیز میاں اور صابری برادران کا اگر موازنہ کریں، عزیز میاں اور صابری برادران 20ویں صدی کے آخر کے دو سب سے بڑے قوال ہیں۔ دونوں نے قوالی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، مگر ان کے انداز، آواز، فلسفہ اور مقبولیت میں نمایاں فرق ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آواز اور گائیکی کے انداز کو اگر دیکھیں، عزیز میاں کی آواز طاقتور، جوشیلی، باروک انداز کی تھی اور سامعین کو ایک دم سے وجن میں لا دیتے۔ ان کی گائیکی میں شدت، جذبہ اور فلسفیانہ گہرائی تھی۔ وہ گروپ گائیکی پر زور دیتے تھے اور آواز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، جبکہ صابری برادران کی آواز نرم، مٹھاس بڑی لہر تھی اور بہت زیادہ پالش تھی۔ ان کی گائیکی میں نفاست، لچک اور روایتی قوالی کی خوبصورتی تھی۔ ان کا انداز زیادہ کلاسیکل اور دھیما تھا جو دل کو چھو لیتا تھا۔
عزیز میاں کی آواز جنگلی آگ کی طرح تھی تو صابری برادرن کی نرم شعلہ۔ عزیز میاں زیادہ تر خود اشعار لکھتے تھے، ان کا کلام فلسفیانہ، جرأت مندانہ اور خدا سے براہ راست مکالمے والا تھا۔ موضوعات انسانی ذوق، توبہ، الہی عشق اور وجودی سوالات۔ مثال میں اشرابی اللہ ہی جانے کون بشر ہے، حشر کے روز یہ پوچھوں گا۔ صابری برادر زیادہ تر روایتی صوفی شاعروں امیر خسرو، بلبل، خواجہ غلام فرید وغیرہ پر انحصار کرتے تھے۔ ان کا کلام زیادہ رومانوی، عقیدت بڑا اور روایتی ہے۔ تاجدار حرم، بالم تیرے چمن میں وغیرہ مشہور ہیں۔ عزیز میاں شاعر قوال تھے، صابری برادرن روایتی قوال۔ عزیز میاں نٹشے والا قوال کہلاتے تھے۔ ان کا فلسفہ وجودی، جرأت والا اور قبال سے متاثر تھا۔ وہ سامعین کو خدا سے جگڑنے والا جذبات دیتے تھے، قوالی کو فلسفیانہ اور سماجی پیغام کا ذریعہ بنایا۔ صابری برادرن خالد، تصوف، عقیدت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زور دیتے تھے۔ ان کا پیغام زیادہ امن پسندانہ، روایتی، صوفیانہ اور دھیما تھا۔ عزیز میاں نے قوالی کو جدید فلسفیانہ رنگ دیا، صابری برادرن نے روایت کو محفوظ رکھا۔ عزیز میاں پاکستان میں خاص طور پر پنجاب فوج عوام میں بے حد مقبول ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ایران میں بہت شہرت حاصل کی۔ طویل قوالیوں کا ریکارڈ ان کے پاس ہے۔ صابری برادران پاکستان کے علاوہ بھارت، یورپ، امریکہ میں بھی بہت مشہور ہوئے۔ ان کی قوالیاں فلموں اور میڈیا میں زیادہ استعمال ہوئیں۔ ان کی آواز کی مٹھاس نے انہیں عالمی سطح پر زیادہ قبولیت بخشی۔ عزیز میاں پاکستان کے فوجی عوامی ہیرو تھے اور صابری برادران عالمی سفارت کار۔ دونوں کے درمیان صحت مندانہ مقابلہ تھا۔ صابری برادران نے میشرابی پر تنقید کرتے ہوئے پینا وینا چھوڑ شرابی جیسی قوالی پیش کی۔ عزیز میاں نے جواب میں ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں گا کر ترکی با ترکی جواب دیا۔ آئے بھی دونوں کی یہ قوالیاں ایک ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ عزیز میاں ان کے بیٹے عمران اور تبریز ان کے انداز کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا فلسفیانہ کلام آج بھی نوجوان نسل کو متاثر کرتا ہے۔ صابری برادران کے جانشین بھی فعال ہیں۔ انہوں نے قوالی کو عالمی موسیقی کے ساتھ ملا کر نئی نسل تک پہنچایا۔ عزیز میاں نے قوالی کو جوش، فلسفہ اور بغاوت کا رنگ دیا، جبکہ صابری برادران نے حفاظت، عقیدت اور روایت کو زندہ رکھا۔ دونوں نے قوالی کو ایک نئی جہت دی۔ اگر آپ طاقت اور سوچ چاہتے ہیں تو عزیز میاں، اگر دل کی مٹھاس اور عقیدت چاہتے ہیں تو صابری برادران۔ دونوں عظیم ہیں۔ ان کا موازنہ کرنا ان کے فن کو کم نہیں کرتا بلکہ قوالی کی خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے۔ عزیز میاں پاکستان کے نہیں بلکہ بر صغیر کے عظیم ترین قوالیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی فن، روحانیت، محبت کے پیغام کے لیے وقف کی۔ ان کی قوالیاں آج بھی محفلوں، درگاہوں اور موسیقی کے شائقین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وقت گزرنے کے باوجود ان کی آواز کی گونج کم نہیں ہوئی، بلکہ ہر نئی نسل انہیں اسی طرح اور محبت سے سنتی ہے۔ یہی ایک سچے فنکار کی پہچان ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے فن کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ عزیز میاں کی آواز خاموش ہو گئی مگر ان کا فن آج بھی زندہ ہے۔ حقیقی فنکار وقت کے ساتھ نہیں مٹتے بلکہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کی قوالیاں آنے والی نسلوں کو بھی روحانی سکون دیتی رہیں گی۔ عزیز میاں نے ثابت کیا کہ سچی آواز دلوں پر ہمیشہ راج کرتی ہے۔ اگر آپ کو بھی عزیز میاں کی قوالیاں پسند ہیں تو ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔